اگر بات اچھی نکل جائے تو دعا مل جاتی ہے، بات میں کہیں نقص ہو تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، میں نے ٹائٹل دیکھا اور یہاں باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا، محفل مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ۔ دیکھو میں کوئی تمہید نہیں بدھی، الحمدللہ سیٹ نہ تھی، گھروں سیٹ تھی کیا آیا تے تساں مہربانی کر کے ہوں ناراضگی چھوڑو، 15-20 منٹ واسطے میرے نال رہو۔ ہوں ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لائے ہیں، بھئی سارے مل کے کہیں اللہ، سارے مل کے کہیں اللہ۔ میرے خیال میں ایک فرمائش کرنے والا ہوں، ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا اور خوبصورت آغاز ہو جائے گا آج کی محفل کا۔ آخری مصرے میں آپ سے ایک فرمائش ہے، سٹیج والوں سے نہیں۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ۔ ٹوٹی ہی صحیح دوستوں، شمشیر تو لاؤ، اور آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت سا ٹائٹل ہے، میلاد سارے منا رہے ہیں، ہر طرف منایا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی منکر نہیں ہے، بلکہ میلاد منانے کا بھی کوئی منکر نہیں۔ میلاد میں مناتے ہوئے جو ناجائز رسمیں انجام دی جاتی ہیں اس پر تحفظات ہیں، لیکن میں سلام پیش کروں گا یہاں کے دوستوں کو جنہوں نے جشن میلاد بھی منایا اور مشن میلاد پر بھی لوگوں کو متوجہ کیا۔ مقصد میلاد مصطفیٰ، میرے آقا کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں قرآن کھولوں تو ویسے سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی آمد کا مقصد بتاتا ہے، لیکن میں نے قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت البقرہ کو چنا اور البقرہ کی آیتوں میں سے ایک آیت 129 کو چنا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم اللہ کے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلا کے ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّیہم۔ یہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اور اس دعائے خلیل کو آج تک لوگوں نے بعثت مصطفیٰ کے نام سے یاد رکھا۔ میرے دائیں بائیں جبال علم بیٹھے ہیں، میں انہی سے فیض لیتے ہوئے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم کی دعا میں غور کیا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ابراہیم نے اللہ سے محمد بھی مانگا، جملہ ضائع نہ جائے۔ ابراہیم نے اللہ سے محمد بھی مانگا، محمد کے صحابہ بھی مانگے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یہ جو ہم ضمیر ہے نا، میں اس پہ غور کرتا ہوں، اور وَيُزَكِّیہم اس پہ بھی غور کرتا ہوں۔ ربا محمد بھی عطا فرما، محمد کو قرآن بھی عطا فرما، پھر محمد کے ہونٹوں سے قرآن سننے والے صحابہ بھی عطا فرما۔ میں قربان جاؤں، میں نے چکوال کی ایک بڑی عالمی محفل میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات دوستوں سے گوش گزار کی ہے کہ میں جب بھی قرآن میں غور کرتا ہوں، یہ کتاب اگرچہ آسمان ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کتاب کی ہدایت کا اولین مصداق صحابہ ہے۔ قرآن مقدس میں غور کروں، اللہ کا قرآن اگر ایمان کی بات کرتا ہے تو پہلے مومن صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر جہاد کی بات کرتا ہے تو پہلے مجاہد صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر
صحابہ کی بات کرتا ہے تو پہلے متقی صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر نماز کی بات کرتا ہے تو پہلے نمازی صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر رکوع کی بات کرتا ہے تو پہلے راکعون صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر سجدے کی بات کرتا ہے تو پہلے ساجدون صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر حج کی بات کرتا ہے تو پہلے حاجی صحابہ ہے۔ اللہ کا قرآن اگر جنت کی بات کرتا ہے تو پہلے جنتی صحابہ ہے، کیونکہ صحابہ قرآن اور قرآن والے پیغمبر کے فضیل کے مطابق فضیلت کے ہر معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ عبادت صحابہ، ریاضت صحابہ، طہارت صحابہ، سخاوت صحابہ، شجاعت صحابہ، شرافت صحابہ، صداقت صحابہ، عدالت صحابہ، دیانت صحابہ، متانت صحابہ، ابو بکر جیسی صداقت صحابہ، عمر جیسی روشن عدالت صحابہ، غنی کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی سیادت، محمد کی پیاری جماعت صحابہ، مکرم نبی کے مکرم صحابہ، مطہر نبی کے مطہر صحابہ، منور نبی کے منور صحابہ، وہ اعلیٰ و روشن وہ زیرک صحابہ، وہ اعلیٰ و روشن وہ زیرک صحابہ۔ صحابہ عطا ہے، صحابہ نوا ہے، صحابہ ضیاء ہے، صحابہ صبا ہے، صحابہ دعا ہے، صحابہ وفا ہے، صحابہ حیا ہے، صحابہ نوا ہے، صحابہ صدا ہے، صحابہ عطا ہے۔ غنی بھی صحابہ، علی بھی صحابہ، ولی بھی صحابہ، حسن بھی صحابہ، جری بھی صحابہ، محبت کے حبدار، محمد کے حبدار، عظمت کے مینار، جنت کے حقدار اور حق کے معیار، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، نبوت کے روشن ستارے صحابہ، کلام خدا کے سپارے صحابہ۔ تکبیر! آج تک ختم نبوت، خلافت راستہ، خلافت راستہ، با صحابہ، 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 نعرہ تکبیر! اے سلسلے دی سرات ٹپنی تے ٹپ کڑھامن کوئی سوکھا کام نہیں۔ اے میرا بڑا پیارا دوست ہے میرا، میں اتھا پہلے بھی پڑھ گیا ہمیں این جوان دی وجہ تو میں تقریر ادھا گھنٹہ لمبی کیتی ہے، لیکن آج امید نہ رکھا ہے میں کو پہنچنے، میں قربان تھی وہاں ایمیں تساں راضی رہو۔ دیکھو ہون اگر کوئی سر ہلے سی میں کو ڈر پہ ویسی اگلی جمعرات مسائیں کڑھنی آئی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اے سلسلے دی سرات ٹپنی تے ٹپ کڑھامن کوئی سوکھا کم نہیں، بس آنکھ دیمن تو سوکھا کم میں تے کر دکھامن کوئی سوکھا کم نہیں، تے لا الہ دے ترانے اتے اے سر کٹامن کوئی سوکھا کم نہیں، جے سچ پوچھیں تا صحابیت دا مقام پامن کوئی سوکھا کم نہیں۔ سبحان اللہ ڈھلی ہے ویسے۔ اے سلسلے دی سرات ٹپنی تے ٹپ کڑھامن کوئی سوکھا کم نہیں، بس آنکھ دیمن تو سوکھا کم میں تے کر دکھامن کوئی سوکھا کم نہیں، جے الہ دے ترانے اتے اے سر کٹامن کوئی سوکھا کم نہیں، جے سچ پوچھے تا صحابیت دا مقام پاون کوئی سوکھا کم نہیں۔ پچھو تے رکھ چا بے سارے القاب رشتہ داریاں پچھو تے رکھ چا، اے زہد و تقوی ولایت آسب اے رازداریاں پچھو تے رکھ چا، زمین تے جو شاہ سوار گزریں وہ شاہ سواریاں پچھوتے رکھ چا، سبھے بلندیاں سبھے اڈاریاں پچھوتے رکھ چا، لہو دے دریا تے تر کے سونہا شفق دا منظر اونا بھی پڑھ دے، اے سلسلے دی سرات ٹپ کے مقام مل دے صحابی پڑھ دے۔ توجہ، میں نے کہا ابراہیم نے اللہ سے محمد بھی مانگا، اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا، میرے ساتھ چلو سبحان اللہ کہو۔ اللہ سے محمد بھی مانگا اور اللہ سے محمد کے صحابہ بھی مانگے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک
میں ایک ایک لفظ میں غور کرتا ہوں. استاذی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, انہی کا فیض لیتے ہوئے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مجھے حضرت بابا جی حضرت سیدنا جد الابراہیم جد الانبیاء ابراہیم یاد آتے ہیں. میں ان کی اداؤں نواؤں پہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. میں غور کرتا ہوں, حضرت ابراہیم امتحان آگ کی چکی میں پیسے گئے. کبھی امتحان آگ کا ہے, کبھی امتحان بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنے کا ہے, کبھی امتحان اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کا ہے. اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے کندن بن جانے کے بعد جب رب ذوالجلال نے کہا ابراہیم مانگ, کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے. آج رب دینے کے موڈ میں ہے اور اللہ کا خلیل لینے کے موڈ میں ہے. ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے ہیں. مجھے فیصلہ آباد کے مولانا ضیاء القاسمی یاد آتے ہیں, کیا خوب بات کی ہے. فرمایا ابراہیم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا ہوگا میں اللہ سے دولت مانگ لوں, پیسہ مانگ لوں, شہرت مانگ لوں, عزت مانگ لوں. پھر سوچا ہوگا یہ کیا چیز ہے, میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں. پھر سوچا ہوگا یہ جنت کیا چیز ہے, میں رب ذوالجلال سے وہ ہستی مانگ لوں, وہ ہستی جس دھرتی پہ قدم رکھے خدا اس دھرتی کو جنت بنا دیتا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے ہیں. الٹی, ہمارے شاہد عمران عارفی بھائی کیا خوب کہتے ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. میں اچھا مولانا اسد اللہ صاحب وہ سامنے بیٹھن تھے, اتنی محبت نال سدے نے میں کو شعر یاد آ گئے, ذائقہ محسوس کرا ہے. یوں مروت سے نہ ہم خانہ بدوشوں کو بلا, یوں مروت سے نہ ہم خانہ بدوشوں کو بلا, اتنے سادہ ہیں کہ گھر بار اٹھا لائیں گے. توجہ میری طرف, حضرت ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے ہیں, پھیلائے ہیں. اور حضرت ابراہیم, میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں, ایمانداری کی بات ہے, طالب علم کو دعا دو گے, میرے ساتھ رہو. ہاتھ بلند کیے ہیں. میں نے کہا بابا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, آپ پہ آنے والی نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں. فرمایا ہر جگہ طمع اور لالچ رکھنا ضروری نہیں ہوتا, رب کے لیے سارے امتحان پاس کیے. اب یہ بھی امتحان تھا کہ میں رب کے لیے رب کی محبت مانگتا ہوں یا اپنی چیز مانگتا ہوں. میں نے ہاتھ بلند کر کے رب سے رب کا محبوب مانگ لیا. پھر اللہ نے مجھے ایک انعام دیا ہے. میں نے کہا بابا جی انعام کیا ملا؟ فرمایا انعام یہ ہے کہ میں نے رب سے جو محمد مانگا, رب نے فرمایا وہ محمد جب آئیں گے اور اس کے امتی نماز پڑھیں گے, اللہ اکبر کہیں گے اور کہیں گے ربا تو راضی ہو جا, میں کہوں گا ابھی بھی نہیں. وہ کہیں گے اللہ سبحان ربی العظیم, سے رب ذوالجلال سبحان بھی تیرے لیے, عظیم بھی تو ہے, رب بھی تو ہے, تیری بارگاہ میں گھٹنے پکڑ کے خود کو جھکا کے کھڑا ہوں, تو راضی ہو جا. فرمایا ابھی بھی نہیں. پھر وہ بارگاہ جبین نیاز جھکا دیں گے رب ذوالجلال کے ہاں, وہ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, میں کہوں گا ابھی بھی نہیں. وہ جو امت آئے گی نا محمد کی, جس محمد کو میں نے رب سے مانگا, اس امت کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود نہ پڑھ لے. یہ فیضان حضرت ابراہیم کا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اللہ سے محمد مانگا. جملہ ضائع نہ جائے, طالب علم موتی دینا چاہتا ہے, وہ اللہ سے محمد مانگا. جس جگہ پہ کھڑے ہو کے اسی جگہ پہ ابراہیم کے مانگے ہوئے محمد نے اللہ سے عمر مانگا. جس جگہ پہ کھڑے ہو کے ابراہیم بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ سے محمد مانگ رہے ہیں, علیہ وسلم, اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم کے مانگے ہوئے محمد نے رب ذوالجلال کو کہا ربا تو نے بیت اللہ دے دیا تو بسم اللہ, تو نے ابو بکر دے دیا تو بسم اللہ, تو نے عثمان دے دیا تو بسم اللہ, تو نے حیدر کرار دے دیا
تو بسم اللہ، تو نے زمزم دے دیا تو بسم اللہ، تو نے صفا مروہ دے دیا تو بسم اللہ، لیکن ابھی تیرے دین کی گاڑی نہیں چلتی، دین کی گاڑی چلانی ہے تو عمر دے دے۔ میں کسے پڑھا ہوں جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا۔ واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، رل کے یار میرے نال ٹرو رل کے، سبحان اللہ، جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا، جویں حاسد نو کئی دارو دے نال آرام نہیں آندا، میرا ارشد تجربہ ہے کوئی کتنا بھی دل لا لے، منافق دی زبان اتے عمر دا نام نہیں آندا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت، خلافت راستہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ توجہ میری طرف، زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی، وزن کرا ہے میرے ربائی دا، زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث ملنگوں کی پریشانی نہیں، زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث ملنگوں کی پریشانی نہیں جاتی، عمر کے دشمنوں کا دیکھ لو انجام اے لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ توجہ میری طرف، حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا خوبصورت تحفہ مانگا، اسی بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم نے بسم اللہ، توجہ میری طرف بھائی، حضرت ابراہیم نے اللہ سے تحفہ مانگا، میں گال سمیٹنے لگا، توجہ میری طرف بھائی، ماشاءاللہ بہت سنا پروگرام سجائے بھائی اکرم نے، ماشاءاللہ پٹواری صاحب نے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین، ماشاءاللہ خوبصورت اہتمام کیتے، کھانے پینے دا اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اندے تے راضی ہے، سبحان اللہ، خلوص دی گال ہے نا، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، اللہ کسی سے کام لے لیتا ہے۔ توجہ میری طرف، حضرت ابراہیم نے بعثت بھی مانگی، مقصد میلاد بھی مانگا، تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یتلو علیہم آیاتی کا، صحابہ پہ تیری آیتیں تلاوت کرے، یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تعلیم کتاب دے، کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، یہ مقصد میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب جس ماحول میں حضور آئے ہیں، تھوڑا سا غور فرمانا، جس ماحول میں حضور آئے ہیں وہ ماحول کیسا ہے اور حضور نے آنے کے بعد ماحول کو کیسے بدلا ہے، میں شاعری پیش کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے، یوں ہی کہکشاں کے تھے دلکش نظارے، یوں ہی آسمان پر تھے روشن ستارے، یوں ہی تھے یہ منظر ہنسی پیارے پیارے، فلک کے تھے ناپید یوں ہی کنارے، یوں ہی صبح آتی تھی نت منہ اندھیرے، نکلتا تھا سورج شعائیں بکھیرے، بدلتے تھے دن رات یوں ہی بسیرے، یوں ہی سلسلہ گردشوں کا تھا جاری، کبھی رات کی تھی کبھی دن کی باری، بشر الٹے پاؤں مگر چل رہا تھا، جہالت میں ہر آدمی ڈھل رہا تھا، جہاں کفر کی آگ میں جل رہا تھا، ہر ایک دل میں شیطان ایک پل رہا تھا، تمدن ممالک کے گرچے جدا تھے مگر کفر طغیان میں سب ہم نوا تھے، تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے، یہ محتاج ان کے وہ حاجت روا تھے، خدا یا تھے پتھر کے یا بات کے تھے، عقیدے پلندے خرافات کے تھے، تھا باطل کا ہر ایک دل میں بسیرا، کہ تھا حق سے انسان نے منہ کو پھیرا، اچانک لگا ماد ہونے اندھیرا، ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا، زمانوں میں وہ انقلاب آ گیا ہے، نبوت کا پھر آفتاب آ گیا ہے، رسالت کے گونجیں گے ہر سو ترانے، بتوں کی پرستش بنے گی فسانے، رہیں گے نہ انسان حق سے بیگانے، بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے، مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی۔ اب نہیں کرنا، میرے 2-3 منٹ رہ جائے، اب یہ کام آپ نے نہیں کرنا، توجہ میری طرف، بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے،
مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی. نبوت صدا مصطفیٰ 3 مرتبہ میرے بھائی نے نعرہ لگایا. اس کے نعرے کا میں وزن ڈالنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس نے یہ نعرہ کیوں مارا میں اس جملے پہ لایا ہوں تقریر کو. حالانکہ میں کوئی بنا بنایا خاکہ نہیں لایا تھا. بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی. نبوت صدا مصطفیٰ کی نبوت صدا مصطفیٰ کی نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی. کیوں؟ اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی. اور شاعر کیا خوب کہتا ہے, میں نے پنجابی میں لکھا ہے, ان کے لیے میں نے کہا ہے, ان کے لیے جس نے یہ نعرہ لگایا تھا اس کے لیے نبینوں تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا. سردار صاحب میرے اپنے لکھے ہوئے شعر ان پنجابی دے ذائقہ محسوس کرنا. نبینوں تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا, ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. دیوانہ بڑھ کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں, ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو, جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا. تکبیر تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. محبوب امت محبوب خدا مصطفیٰ مصطفیٰ, محبوب امت محبوب خدا مصطفیٰ, محبوب امت محبوب خدا, محبوب امت محبوب خدا. تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. ایک خوبصورت سی بات کر رہا ہوں, ایک خوبصورت سی بات, بہت قیمتی بات ہے. طالب علم کو دعا دیں گے. اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے اپنا محبوب اور آخری نبی بچا کے رکھا ہمارے لیے. سبحان اللہ. اور اس سے خوبصورت بات سنیے, 1,24,000 نبیوں میں اپنا محبوب آخری نبی بچا کے رکھا ہمارے لیے. ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے 1,24,000 امتوں میں سے بچا کے رکھا تھا اپنے حبیب کے لیے. سبحان اللہ. میں نے کہا ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا, ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا. یہ میں مقصد میلاد بتا رہا ہوں. ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا. ضیاؤں سے پر کیا چمکا ہے؟ طالب علم کے مصروں پہ غور کرنا. زمین چمکی زمان چمکا, رخ کون و مکان چمکا, میرا سارا جہاں چمکا. ازل روشن ابد تاباں ہوا نور مجسم سے. زمین چمکی ازل روشن ابد تاباں ہوا نور مجسم سے. عیاں چمکا نہاں چمکا, کراتا بے کرا چمکا, سروں پر صاحبہ چمکا, چراغ آسماں چمکا. ابو بکر و عمر عثمان علی چمکے, ولی چمکے, حسن چمکے, غنی چمکے, بلال بوذر و سلمان سبھی چمکے. زمان ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا. اچھا یہاں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. ذوق حاضر رہے. سورج آج صبح نکلے گا نا, سب سے پہلے سورج کی روشنی اونچی جگہوں پہ پڑے گی. کیوں جی؟ نبوت دا سورج جرلے طلوع تھے, نبوت دے سورج نے سب تو پہلے صدیق کو روشن کی دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بڑھ دیا ہی ویسے. سبحان اللہ. اچھا بڑھ دیا ہی سبحان اللہ کے نہیں. سبحان اللہ. توجہ میری طرف. یہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کیا خوب بات کرتے تھے. فرماتے تھے لوکی کہندے نے ابو بکر خلافت لے گیا, میں تو کہندا ابو بکر موڑیاں تے چوک کے نبوت بھی لے گیا. بلا میرے اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے بھائی جان. بلا سبب تو خفا تھی آہیں ایویں کہانی کو طول دیتے, میں کو تلگ دے تکو تعصب دا درس ابن سلول لیتے, تکو ملنگا تیرے ملنگیں جو درس دیتے فضول لیتے, ناراض تھیون دی لوڑ کہنی ہوں کو مسلح رسول لیتے. سبحان اللہ. توجہ میری طرف. زمین
چمکی زماں چمکا رخ کونو مکاں چمکا میرا سارا جہاں چمکا ازل روشن ابد تابا ہوا نور مجسم سے آیا چمکا نہاں چمکا کراتا بے کرا چمکا سروں پر سائبہ چمکا چراغ آسماں چمکا ابو بکر عمر عثمان علی چمکے ولی چمکے حسن چمکے غنی چمکے بلال و بوذر و سلمہ سبھی چمکے عبادت سے ریاضت سے طہارت سے سخاوت سے شجاعت سے شرافت سے صداقت سے عدالت سے دیانت سے متانت سے حکمت سے خلافت سے ظہور ابر رحمت سے سبھی کا آشیاں چمکا جہان قلب و جا چمکا زمین چمکی زماں چمکا زمین چمکی زماں چمکا بیا چمکا بیا چمکا فضا چمکی سما چمکا محمد مصطفیٰ آئے تو سارا ہی جہاں چمکا تکبیر نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا اور حضور آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں میں بتاؤں حضور کے آنے کا مقصد جو کیا ہے وہ کیا ہے مقصد میلاد پہ غور کرنا حضور آئے قرآن آ گیا حضور آئے ایمان آ گیا حضور آئے شریعت آ گئی حضور آئے حریت آ گئی حضور آئے عزت مل گئی حضور آئے بچیوں کو زندگی مل گئی حضور آئے قرآن آ گیا حضور آئے فارس سے سلمان آ گیا حضور آئے بنو تمیم سے ابو بکر آ گیا حضور آئے بنو عدی سے عمر آ گیا حضور آئے بنو امیہ سے عثمان آ گیا حضور آئے بنو ہاشم سے علی آ گیا یہ حضور کے آنے کی برکت ہے اور جب آئے ہیں تو حضور نے دنیا کو دیا کیا میرے مصروں کا وزن کرنا یہ سورج دلوں کو ضیاء دینے والا یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا یہ بیگانے اپنے بنا دینے والا یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا یہ قطرے کو دریا بنا دینے والا یہ ہر زخم کھا کر دعا دینے والا یہ ذروں کو صحرا بنا دینے والا یہ ٹوٹے دلوں کو ملا دینے والا یہ مردہ دلوں کو جگا دینے والا یہ توحید رب کی صدا دینے والا یہ تعلیم علم و حیا دینے والا یہ تعلیم صبر و رضا دینے والا صحابہ کو جود و سخا دینے والا یتیموں کو بے انتہا دینے والا یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا مدینے کو جنت بنا دینے والا وآخر دعوانا ان الحمد